فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العظيم بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا کولار والوں مجھے اندازہ ہے یہ دیوانوں کا مجمع ہے اور لوگ یہ پوچھتے ہوں گے باہر کھڑے ہوئے یہ شور و غوغا کیا ہے کس بات کا اتنا شور ہے انہیں جواب میں یہ میں کہوں گا جہاں زیادہ نر شیر ہوتے ہیں دہار زیادہ ہوتا ہے ہمارا بھی بس اتنا ہی مطالبہ ہوتا ہے ہمارا بھی اتنا ہی مطالبہ ہوتا ہے ہم اگر کسی کی دم پر پاؤں رکھتے ہیں تو اسی کے جو پاگل ہو چکا ہے وہ دوسروں کو کاٹ سکتا ہے باقی پوری قوم سے ہمارا کیا لینا دینا لیکن لوگوں نے آج ہم کو ایسا بنا دیا ہے امیج ایسی بنائی کہ مولانا بھڑکاؤ بھاشن کرتے ہیں کسی سماج کے خلاف بولتے ہیں کسی کمیونٹی کے خلاف بولتے ہیں نہیں میاں یہاں پر ہمارے ہندوستان میں سینکڑوں کمیونٹیز ہیں بہت سارے دھرم سے بہت وابستہ لوگ رہ رہے ہیں کیا ہم یہی ڈیوٹی کریں کہ ہر ایک دھرم کے لیے اس کے ماننے والوں کے پیچھے پڑے رہیں مجھے میرے دین اسلام سے وابستگی کافی ہے میرے عزیزوں توجہ یہ ساری برائیاں کیا تم سوچ بھی سکتے ہو خانہ کعبہ کے سامنے میرے آقا نے فرمایا اس نے ماں سے بدکاری کرنے کے برابر کا گناہ کیا یہ ہمارے معاشرے کی چیزیں نہیں ہے نوجوانوں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ دنیا بہت پوش ہے آج ہم بڑے لوگ ہیں پیسے والے لوگ ہیں ہم گیمبلنگ کو فیشن سمجھتے ہیں اور دنیا یہی چاہتی ہے جس کے پاس پیسوں کی چربی آتی ہے وہ سب سے پہلے دین کا غدار بننے لگتا ہے اللہ اس نحوست سے بچائے دعا کرنا میرے عزیزو اپنے لیے بھی سب کے لیے بھی کہ اللہ مال دے تو عثمان غنی کا مال دے ہاں ذوالنورین کا مال عطا کرے جس کے بعد قدموں میں لغزش نہ آئے ڈگمگاہٹ نہ آئے دین کے وہ سارے شعبے میں آپ کو بتا رہا ہوں نوجوانوں تمہاری صحبت کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا حضور فرماتے ہیں تمہاری صحبت ایسی کہ اس کو مثال دیتے ہوئے میرے آقا فرماتے ہیں ایسی ہی سمجھ لو عطر کی دکان میں جا کر کے آؤ عطر لگاؤ نہیں لگاؤ بدن میں خوشبو آتی ہے دکان میں جا کر کے آیا اور اسی طرح سے کوئلے کی کان میں جا کر کے آؤ کام نہیں بھی کیا تو کالک لگی جاتی ہے اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کا اثر میرے آقا فرماتے ہیں ان کی خوشبو تمہارے اندر آ جاتی ہے اور برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے اگرچہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت دوست ہیں ایسے گٹکا بھی کھاتے ہیں بیڑی بھی پان بھی تمباکو بھی اور چرس گانجا بھی کر لیتے ہیں لیکن میں نہیں کرتا وہ تو ایسا ہی آدمی ہے جو کہہ رہا ہے کوئلے کی کان میں روز جاتا ہے اور سفید کپڑے پہ داغ بھی نہیں لگتا ایسا کیسے ہو سکتا ہے تمہاری صحبت کا اثر ہوگا نحوست کا اثر آئے گا فرمایا گیا جس جگہ کوئی جوا کھیلا جاتا ہے 40 دن تک اس علاقے سے اللہ برکت اٹھا لیتا برکت اٹھا لی جاتی ہے نوجوانوں تمہاری صحبت کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا اسلام کا کون سا حصہ ہے جس میں تمہاری رہنمائی نہیں کی گئی نوجوان آج پوچھتے ہیں کہ ہماری قیادت نہیں ہو رہی ہماری رہنمائی نہیں ہو رہی ہے چھوڑو ان تمام چیزوں کو میرے مصطفیٰ کو دیکھو میرے آقا نے کہاں نہیں رہنمائی کی ہے کہاں نہیں رہنمائی کی ہے جب جب ٹھوکر لگی ہے زندگی میں میرے آقا نے دستگیری فرمائی وہاں پر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدد فرمائی ہے نوجوانوں کو شادی کرنے کے لیے جو طریقے اور اسلوب بتائے آج کے حالات پر میں یہ بات بھی کروں میں ایک علاقے سے ایسے آیا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں بیان کرتے ہوتے پچھلے ابھی ایک جمعہ قبل میں نے بیان کیا تھا بیان کر نہیں پا رہا تھا میرے سامنے ایک مقدمہ ایسا آیا کہ حضرت ایک مسئلہ ایسا ہے بولتا ہوں تو پھر عجیب سا محسوس ہوتا ہے میرے عزیز ایک گھر کا مسئلہ ایسا ہے کہ 3 سگے بھائیوں نے اپنی بہن کے ساتھ مسلسل 4 سال زنا کیا تینوں بھائی ہیں سگے بھائی
اور پتہ یہ چلا جب وہ حاملہ ہو گئی، محلے والوں نے یہ سب چیزیں آشکار کی۔ میرے عزیزوں ابھی ہمت نہیں ہوتی ان تمام چیزوں کو بولنے کی۔ یہ طبقہ، ہمارا معاشرہ، یہ کینسر کہاں سے آ رہے ہیں؟ زنا اتنا پھیل کیوں گیا؟ آج ہر نوجوان یہ سمجھتا ہے کسی حسینہ کے گلے میں پھندے ڈال لینا یہ میری زندگی کا بہت بڑا کام ہے۔ کون سا بڑا کام کیا؟ یہ تمہاری آنکھیں صرف حسیناؤں کو دیکھنے کے لیے؟ 24 گھنٹے تم انٹرنیٹ پر ننگی تصویریں دیکھتے ہوئے اپنی آنکھوں کی حیا کا قتل کر چکے ہو۔ جن آنکھوں سے کبھی ہم تمنا کرتے تھے کہ آقا آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنی ان آنکھوں سے کیسے زیارت کی تمنا کریں گے؟ ہاں یہ فیس بک، انسٹا اور سارے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس، نوجوانوں میں تم سے پوچھتا ہوں کہ یہ بے حیائی کے اڈوں پر تم اپنے دین کا سودا نہیں کر رہے ہو؟ یہ زنا سب سے زیادہ عام کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ ریپ کیوں بڑھتا جا رہا ہے؟ میں قانون کے کارندوں سے بھی پوچھتا ہوں کیا ہمارے دیش میں سزا نہیں ہے؟ پہلے ان تمام لیکیج پر انگلی رکھی جائے جس کو اسلام نے ہمیں سکھایا ہے۔ جہاں سے ابتدا ہوتی ہے اسلام نے وہیں روک لگائی۔ ابتدا ہوتی ہے آنکھوں سے، شروعات ہوتی ہے آنکھوں سے۔ ارے دیکھا ہی نہیں ہوتا تو جسم بھڑکتا کیوں؟ اسی لیے قرآن نے زنا کی سزا تو یہ بعد میں بتائی ہے، پہلے کہا کہ آنکھوں کی حفاظت کر لو، اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لو۔ اور جس کی نگاہوں کی حفاظت ہو گئی، سنو میرے آقا کیا فرماتے ہیں، جس نے اپنے آنکھوں کی حفاظت کر لی۔ اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ حضور نے فرمایا جس نے اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی، اپنے زبان کی حفاظت کی، میں اسے جنت میں لے جانے کی ضمانت دیتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نگاہوں کی حفاظت ہے نوجوانوں، آپ تمہاری سب کی بڑی ذمہ داری ہے۔ تم جتنا سوشل میڈیا پر آوارگی دیکھتے رہو گے، شیطان تمہارے اندر ویسی انگارے بھڑکاتا رہے گا، ویسے ہی تمہارے اندر برے خیالات آتے رہیں گے۔ اور جہاں کہیں تم نے ماحول پا لیا اکیلے پن کا، اپنا سارا وجود اس میں ملوث کر ڈالتے ہو۔ اسی لیے بزرگوں کی اس تاریخ کو پڑھو، ان کے پاس موقع آ بھی گئے تو انہوں نے اس گناہ کو چھونے سے بھی انکار کر دیا۔ واقعے بہت ہے میرے عزیزوں، میں نے پڑھا تھا ایک بصرہ کے عراق کے ایک نوجوان، بہت خوبصورت نوجوان، کپڑا بیچنے کا کام کرتے تھے۔ شہر کی ایک بڑی رئیس عورت فدا ہو گئی۔ اس نے بہانہ یہ بنایا کہ کپڑے کے مال بہت سارے خریدے اور کہا کہ میرے گھر تک خوبصورت نوجوان کپڑا بیچنے کا کام کرتے تھے۔ شہر کی ایک بڑی رئیس عورت فدا ہو گئی۔ اس نے بہانہ یہ بنایا کہ کپڑے کے مال بہت سارے خریدے اور کہا کہ میرے گھر تک تم لے کر کے چلو، گھر پر یہ تھان لے کر کے چلو۔ نوجوان سیدھا سادہ تھا، اس عورت کے پیچھے چل پڑا۔ گھر جب گئے تو کپڑے کا تھان رکھا، اس عورت نے دروازے بند کر دیا اور اس نوجوان سے کہا کہ میں تجھے میرے خاص مقصد کے لیے لائے ہوں۔ سوچو میرے عزیز، مفت میں سامنے سے عورت آ رہی ہے اور اس نوجوان سے کہہ رہی پیسے بھی دوں گی، ساری چیزیں، تو میری خواہشات کو پوری کر۔ نوجوان اس سے کہتا اللہ سے ڈر، اللہ دیکھ رہا ہے، میں کبھی اپنے آپ کو بے آبرو نہیں کیا، بے ستر نہیں کیا۔ لیکن وہ عورت اس کے اوپر حیوانیت سوار تھی، نہیں بچ رہی تھی۔ جانتے ہو وہ نوجوان نے کیا کیا؟ اس عورت کے گھر میں طہارت خانے میں گیا اور اندر کی غلاظت نکال کے اپنے جسم پر لگا لیا، جگہ جگہ غلاظت لگا لی۔ بچنے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا اس نوجوان کو کہ کہاں بھاگوں، دروازے بند ہیں۔ اندر کی غلاظت نکال کے لگا دیا اور باہر آیا۔ عورت دیکھ کر کے گھبرا گئی، بھاگنے لگی، یہ پاگل کہاں سے میرے گھر میں آ گیا، دروازے کھولو، اس کو نکالو۔ نکال دیا گیا۔ دنیا کی نظر میں تو اس کو پاگل سمجھا جا رہا تھا، وہ نوجوان اپنے اندر سے خوشیوں میں محسوس جا رہا تھا کہ مولا یہ ظاہری غلاظت سے تو بہتر ہے کہ باطنی غلاظت میں ملوث نہیں ہوا، میری روح کو میں زنا کرنے سے بچا لیا۔ اس بندے کی ادا اللہ کو اتنی پسند آئی، بزرگوں نے فرمایا وہ ایک کنویں میں جا کر غسل کیا، اس کے بعد نکل کر کے جس راستے سے جاتا تھا مشک کی خوشبو آیا کرتی تھی۔
میرے عزیزوں ان کے پاس موقع آ گئے تب بھی انہوں نے اپنے آپ کو بچایا، یا موقع نہ بھی آئیں تو لوگ ڈھونڈنے لگ جاتے. کیوں؟ آنکھوں کو بچا رکھو، آنکھوں کو بچا رکھو. اور ان آنکھوں کو بچانے کا ایک ہی وظیفہ ہے، ایک ہی وظیفہ ہے. وہ وظیفہ یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو، یہ سارے وظائف کی بات نہیں کر رہا ہوں. ان آنکھوں کو بے حیائی سے بچانے کا ایک وظیفہ ہے، سرکار مفتی اعظم ہند نے ہمیں دیا تھا. روز یہ دعا کرو، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. آج ہم لوگ عرس قطب غوری میں ہیں، اور جانتے ہو یہ مشائخ یا اولیاء کاملین ان کی زندگیاں کیا تھی. انہوں نے زندگی اپنی آنکھوں کی حفاظت کی ہے. یہاں پر میں جانتا ہوں میرے عزیزوں جنہوں نے زندگی بھر اپنی آنکھوں کی حفاظت کی. ابھی ہمارے واج بابا موجود تھے، ان کے والد گرامی کو کون نہیں جانتا. آنکھیں نیچی کرتے کرتے تو کمر بھی جھک گئی. یہ ہمیں دیکھا. میرے عزیزوں ان لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ یہ جب قبر میں جاتے ہیں نا، جنہوں نے آنکھیں بچا رکھی تھی اور صرف آنکھوں کو اس لیے بچایا تھا کہ یہ آنکھیں ایرے غیرے کو دیکھنے کی نہیں ہے، یہ آمینہ کے لال کے لیے ہم نے بچا رکھی ہے، تاجدار مدینہ کے لیے. اور میرے آقا اتنے غیرت مند ہیں کہ جب بھی کوئی ان کے دروازے پر دستک دیتا ہے تو اسے مایوس نہیں لوٹایا جاتا. جب دیکھنے کی کوئی تمنا کرتا ہے تو میرے آقا اسے بھی اپنا دیدار کراتے ہیں. لیکن ان اولیاء کا معاملہ یہ ہے، یہ جب قبر میں بھی جاتے ہیں فرشتے ان سے سوال کرتے ہیں تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے. یہ تو سب سے ہوگا. آخری جو سوال ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ان کے بارے میں کیا کہتے تھے. حضور کو دکھا کر فرشتے پوچھیں گے ان کے بارے میں کیا کہتے تھے. ترجمانی کرتا ہوں شعر کی. میرے عزیزوں یہ اولیاء کاملین کا حال تو یہ ہے، وہ کہتے ہیں فرشتے جو پوچھیں قبر میں کس کی امت ہو، کہتے کیا ہیں یہ اولیاء، لو دیکھ لو کہ ہے تصویر یار آنکھوں میں، لو دیکھ لو کہ ہے تصویر یار آنکھوں میں. پوچھ کیا رہے ہو، آنکھوں میں دیکھو ہمیشہ تصویر اسی یار کی بسی ہوئی ہے. آنکھیں اتنی تو محفوظ کرو. اے نوجوانوں، اسلام نے تمہیں کسی شعبے میں تنہا نہیں چھوڑا. کاش تمہاری آنکھیں بچی ہوتی تو تم زنا کے اڈوں کی طرف نہیں جا رہے ہوتے. دو شہوتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، ایک زبان کی شہوت، ایک شرمگاہ کی شہوت. شرمگاہ کی شہوت بعد میں آتی ہے، زبان کی شہوت پہلے آتی ہے. زبان کی شہوت کیا ہے؟ زبان اچھے چٹخارے کھانے کی عادت اس کو جیسی لگا دی جائے ویسی. یہی وجہ ہے کہ یہ گناہوں کا جو سیلاب بڑا ہے، زنا کی طرف جو لوگ مائل ہیں کثرت سے، نوجوان اس کو نارمل سمجھنے لگ گئے، کامن سمجھنے لگ گئے. زنا ایک ایسا ناسور ہے جو ہر گھر کی بیٹی اور ہر گھر کی بہن تک پہنچ سکتا ہے. تم یہ مت سمجھنا فلاں کے گھر کی بیٹی بھاگ گئی، فلاں نے زنا کر لیا، ٹھٹا مار کے مذاق اڑا لیا. ارے یہ وہ آگ ہے جس کی چنگاریاں تمہارے گھر کی بیٹیوں کو بھی جلا سکتی ہیں. تم اس پر خاموش تماشائی نہ بنے رہو. یہ ایسا وائرس ہے جو پھیل جائے گا، پورے معاشرے کو تباہ و برباد کرتا ہے. میں کہتا ہوں یہ ساری بلائی کیوں آئی، وجہ کیا ہے، کہاں سے شروعات ہوئی؟ شروعات ہے یہ زبان کے چٹخارے. جب زبان حلال و حرام دیکھتی نہیں، ہر چیز نگلنے پر آ جاتی ہے. تو یاد رکھو جس ٹینکی میں پانی جیسا ڈالو گے ہر ٹوٹی سے پانی ویسا ہی آتا ہے. پانی جیسا اوپر بھرا ہوگا ٹینکی میں ہر نل سے پانی ویسا ہی آتا ہے. اگر تم نے رزق اچھا ڈالا تو ہاتھ سے بھی اچھے کام ہوں گے، پیر سے بھی اچھے کام ہوں گے، زبان سے بھی، آنکھوں سے بھی، ہر جگہ سے اچھے کام ہو سکتے ہیں. رزق پر کنٹرول کرو، اس شہوت پر کنٹرول کرو. آج نوجوانوں میں یہ معیار ختم ہو گیا. وہ پہلے کے لوگ تھے جو پہلے پوچھتے تھے حلال ہے کہ حرام ہے، یہ کھانا جائز ہے کہ ناجائز ہے. اب تو نوجوان یہ سب پوچھتے ہی کہاں ہیں. نوجوانوں کو تو اب فیس بک کے بارے میں معلوم کرنا ہے، انسٹا کے بارے میں معلوم کرنا ہے، فالوور کیسے زیادہ بڑھے یہ دیکھنا ہے. ارے
18 घंटे जो रील्स देखने पर अपनी जिंदगियां कुर्बान करते हो, और वो नौजवान जो रात के आधे हिस्से पबजी में गुजारते हो, उनसे क्या उम्मीद रखी जाए। ऐ भोली भाली उम्मत मुस्तफा, मैं तुमसे कहता हूं घर जलने के करीब आ गया और तुम तमाशा देख रहे हो, तुम तमाशे देखने पर मसरूफ हो। ये इख्तिलाफात भी हमारे दरमियान जो आग उगल रहे हैं, कहां से आए? ये सारी चीजें उम्मत को तोड़ करके बर्बाद कर रही हैं। मुझे हमारे एक डिपार्टमेंट के बहुत सीनियर ऑफिसर हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। 1 महीने पहले की बात है, मैं हर एक का नाम बनाम जिक्र नहीं करता, लेकिन उन्होंने कहा, मुफ्ती साहब आप क्या डरे हुए लगते हैं कि अपनी कौम से जो दूसरों को इतने सख्त अल्फाज में बोल रहे हैं। मैंने कहा कि हाँ, जब कोई भोंकता है तो हमें भी दर्द होता है, तकलीफ होती है, बोलते हैं। तो उन्होंने हंस करके कहा, एक बात आप समझ लीजिए मुफ्ती साहब, आपकी कौम को कोई ताकत नहीं तोड़ सकती जब तक कि आपकी कौम के गद्दार खुद ही ना तोड़ ले।